بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تم سچ کی بولی لگا رہے ہو، تم سچ کو کیوں چھپا رہے ہو؟ اگر واقعی تم بہادر ہو تو گیدڑ کی چال کیوں آ رہے ہو؟ پی ٹی آئی کو ہر صورت کرش کرنا ہے۔ پی ٹی آئی کو کوئی نام لیوا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ احکامات جاری کر دیے گئے ہیں اور ان احکامات پر عمل درآمد کرنے کے لیے نہ جانے کون کون سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وہ اپنا ہر طرح کا حربہ استعمال کر رہے ہیں ان احکامات کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان میں کسی نے 3.5 سال حکومت کی اور خیبر پختونخوا میں 10 سال کی، پنجاب میں بھی کی، مگر ابھی تک ان کے خلاف کرپشن کا کوئی ایک کیس بھی نہیں ملا۔ ورنہ پارٹی کو کرش کرنا ہو یا پارٹی کو ختم کرنا ہو تو جو اس کا کرپشن کا استعمال ہی کیا جاتا ہے۔ نواز شریف کے سلسلے میں ایسا ہوا، پاکستان پیپلز پارٹی کے سلسلے میں ایسا ہوا، اور یہ پہلا موقع ہے کہ کرپشن کا کوئی کیس ہی نہیں ملا۔ اب انہوں نے ایک دوسرا راستہ اپنایا، پھر تیسرا راستہ اپنایا، پھر چوتھا، اور اب وہ ظلم پہ اتر گئے ہیں۔ اب ہوا یوں ہے کہ انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ ہوا یوں ہے کہ لڑائی شروع ہو گئی ہے، اور اس میں پھر لڑائی کے ساتھ ساتھ ایک ضد آ گئی ہے، ضد کہ بھئی خان کو تو ہر حال میں فارغ کرو، پی ٹی اے کو ہر حال میں کرش ہونا چاہیے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اور اپنے اس بے تکے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے وہ بڑے عجیب سے طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ لوگوں کو پارٹی چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، مارا پیٹا جا رہا ہے، پکڑا جا رہا ہے، ان کو نظر بند کیا جا رہا ہے، ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ اگر وہ خان کو نہیں چھوڑیں گے، پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑیں گے یا خان کے خلاف بیان نہیں دیں گے تو ان کے کاروبار کو خراب کیا جائے گا، نقصان پہنچایا جائے گا، ان کو جانی مالی نقصان پہنچایا جائے گا، اور پہنچایا گیا بھی۔ جو لوگ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ان کے فیسز سے لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ مجبور ہیں اور تھکے ہار گئے، مطلب تھکے ہارے لوگ ہیں۔ انسان اپنے بھی بات آئے تو برداشت کر لیتا ہے، لیکن جب انسان کی اولاد پہ بات آتی ہے تو برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہاں پہ کوئی بندہ کوئی کھڑا رہ سکتا ہے، ہر کوئی نہیں رہ سکتا۔ تو ہم کسی پہ الزام نہیں لگا سکتے کہ انہوں نے پارٹی چھوڑی اور کیوں چھوڑی، کیونکہ جب ہم مجبوریاں دیکھیں تو پھر سمجھ آتی ہیں ساری چیزیں، اور خان صاحب اس بات کو اچھے سے سمجھتے ہیں اور جان چکے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا بھی ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ اب یہ جو 9 مئی والا واقعہ ہے، کور کمانڈر والا، جس پہ بغاوت کے مقدمات فوجی عدالتوں کے تحت ہونے تھے، اب گرفتار رہنماؤں کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ آرمین کے تحت مقدمے ہیں، اگر آپ پی ٹی آئی چھوڑ دیتے ہیں، خان کے خلاف بیان دے دیتے ہیں، خان کو چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ کو رہا کر دی جائے گا اور آپ کے سارے مقدمات ختم کر دیے جائیں گے۔ شیریں مزاری کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، ان کو بھی پریشرائز کر کے پارٹی چھوڑنے کے لیے مجبور کیا گیا، اور وہ ان کے فیس سے کل صاف یہ ظاہر تھا، ان کی وہ بول نہیں تھی رہی مگر ان کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ جو معاملات ہوئی ہیں وہ سارے۔ اب جو ایسا نہیں کر رہے، جو ان کی بات نہیں مان رہے، جو دباؤ میں نہیں آ رہے، وہ اندر ہیں۔ مسرت جمشید چیمہ رہائی کے بعد پھر واپس جیل میں، واپس گرفتار، اور عامر ڈوگر جب نکلے تو وہ وعدہ کر کے آئے، مگر بعد میں انہوں نے موٹر سائیکل لی اور فرار ہو گئے، اور وہ ابھی تک روپوش ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ ہماری بات مانتے ہیں تو سارے مقدمات ختم، آپ بالکل صاف، اگر ایسا نہیں تو پھر فوجی قانون بھی ہے اور عدالتیں بھی۔ اس طرح سے ان لوگوں کو ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ 9 مئی کی آڑ میں کچھ اور ہی کھیل کھیلا جا رہا تھا، اور وہ جو سب کچھ ہوا وہ واقعہ میں پلان تھا، اور یہ ساری چیزیں اس بات کو ثابت کرتی ہیں۔ ورنہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں بھی اتنی زیادہ سیکیورٹی ہوتی ہے، فورسز ہوتی ہیں، وہاں پہ جا کے عام لوگ جا کے توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں تھا؟ کہاں گئی وہ فورسز، کہاں گئی وہ سیکیورٹی، کہاں گئی وہاں سے جو وہاں پہ لوگ تھے، جو کیئر ٹیکر ہوتے ہیں وہاں پہ، وہ کہاں گئے؟ کوئی بھی نہیں تھا، پورا جگہ خالی تھی، آرام سے لوگ اندر گئے اور انہوں نے توڑ پھوڑ شروع کی۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ اور دوسری بات،
جن کے عزیز و اقارب جو ہیں وہ یہاں کو رشتہ دار آرمی میں ہیں، ان کو بھی ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے، ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، جیسا کہ فیاض چوہان کے ساتھ ہوا۔ وہ ان میں سے ایک ہے، ان کے ایک بھائی ہیں اور وہ آئی تھنک اور بھی فیملی ممبرز ہیں جو کہ آرمی میں ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، ان کو مجبور کیا گیا۔ ایون کل ایک صحافی نے ان سے کہا کہ آپ بار تو کہہ رہے تھے کہ جی مجھ پہ تشدد کر کے یہ سب کچھ کروایا جا رہا ہے، تو وہاں پہ ان کا جو فیس تھا وہ دیکھنے والا تھا فیاض چوہان کا۔ ان کا کاروبار ہے، جن کا جو کاروبار سے وابستہ ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے تو آپ کے کاروبار ٹھپ، کاروبار ختم، سب ختم ہو جائے گا۔ اس طریقے سے وہ ان لوگوں کو ڈرا دھمکا کر پی ٹی آئی سے دور کر رہے ہیں، انہیں کے پی ٹی آئی کو کریش کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ صاف ستھرے باکردار لوگ، پڑھے لکھے لیڈرز کو آؤٹ کیا جا رہا ہے، آؤٹ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں سب لوگ، اور ان کو ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے۔ کسی کو ملک کی کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمارے ملک کو ایسے لیڈرز کی ضرورت ہے جو پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں اور عقل مند ہیں۔ ہم پہ وہ ان پڑھ جاہل لوگوں کو لا کر مسلط کرنا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کو لانا چاہتے ہیں جن پہ کرپشن کے کتنے مقدمات درج ہیں۔ اب نظریاتی گروپ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی حاکم صاحب خوش نہیں ہیں، اور وہ کیونکہ ان کو وہ رزلٹ نہیں ملے جو وہ چاہتے تھے، اور وہ نہ جانے کیا چاہتے ہیں۔ تحریک انصاف کے تمام ایم این اے، ایم پی اے اور ٹکٹ ہولڈرز کے نام نہ سٹاپ لسٹ پہ لگا دیے گئے ہیں، یعنی وہ جو ہیں وہ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے، بیرون ملک نہیں جا سکتے جب تک کہ ان کے پاس سرٹیفکیٹ نہ ہو پی ٹی آئی چھوڑنے کا، عمران خان کے خلاف بیان نہ ہو، اس سے پہلے وہ ملک چھوڑ کے نہیں جا سکتے، کہیں باہر نہیں جا سکتے۔ عدلیہ کو بھی دھمکایا جا رہا ابھی تک۔ پہلے فضل الرحمان صاحب آ گئے تھے دھرنا ڈالنے، اور ان کا تو منہ توڑ جواب دیا عدلیہ نے۔ اب مزید کچھ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ عمران خان صاحب کی طرف سے پھر بھی نرمی برتی جا رہی ہے، وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میری فوج سے کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ فوج کی مجھ سے ہے، لیکن یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میرے کارکنان کے ساتھ، میری پارٹی کے ساتھ، یہ سب کچھ ہو رہا ہے آرمی چیف کی مرضی سے، اور وہ بات کرنے کے لیے اس کے باوجود تیار ہیں۔ لیکن اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو یہ بات بہت دور تک جائے گی، لیکن ہمیں امید ہے، ہمیں یقین ہے کہ خان صاحب ٹوٹیں گے نہیں، لیکن آرمی چیف صاحب بہت زیادہ اور دوسرے جو لوگ ہیں بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں ان کی پارٹی کو کرش کرنے کی، ہمیں اچھی کی امید ہے۔ تو اور بات، ہم ارشد شریف کو ابھی تک بھولے نہیں ہیں، ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کے ساتھ انصاف ہو، ان کے جو قاتل ہیں ان کو انجام تک پہنچایا جائے تاکہ ان کے گھر والوں کو تھوڑا سا سکون مل سکے۔ بے شک ان کی زندگی میں نہیں ہے، کم از کم ان کو اتنا تو سکون ملے کہ جو ان کے قاتل تھے وہ اپنے انجام تک پہنچ چکے ہیں۔ دوسری طرف عمران ریاض کو رہا کریں، ان کے گھر والوں کی حالت دیکھیں، ان کی تکلیف کو نہ بیئر کرنے کی، جو بیئر کر کے وہ اب تھک گئے ہیں، اس کو محسوس کریں تو، اور پلیز اس کو آزاد کر دیں، کیونکہ ہر کسی کو حق ہے جیسا جس کو ٹھیک لگتا ہے اس کو بولنا ہے، وہ بولتا ہے۔ اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہوئی ہے تو سریعام آ کے بات کریں، یوں ان کو سزا نہ دیں اور ان کو رہا کر دیں۔ اللہ حافظ۔